مدینہ میں جنگ بدر کی فتح کی خوشی تھی، لیکن مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ قریش کے سردار اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر، 100 گھوڑے، 200 زرہیں اور لاتعداد تلواریں اور نیزے لے کر مدینہ کی طرف بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ نے میدان میں نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے عامہ کا احترام کرتے ہوئے جنگ کے لیے تیاری فرمائی اور جبل احد کے دامن میں لشکر کو مقام دیا۔ 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جب تک میں حکم نہ دوں اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے جواں مردی سے لڑائی لڑی۔ قریش کی صفیں بکھرنے لگیں، بہت سے دشمن مارے گئے، باقی بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں میدان سے بھال لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب کچھ تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر میدان میں آ گئے۔ یہی موقع خالد بن ولید، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے غنیمت جانا اور پچھلے راستے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تیر اندازوں کی جگہ خالی پا کر دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور ایک لمحے میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ صفوں میں وقتی اضطراب پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے اور جنگ کی شدت کے دوران خود کی کڑیاں چہرے انور کے ساتھ پیوست ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر میدان میں پھیل گئی اور اس خبر نے مجاہدین کے دلوں کو ہلا دیا، مگر وہ سچے عاشق جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی روشنی پائی تھی، وہ دوبارہ مجتمع ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت انس، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما اور دیگر عظیم جانثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے علم اسلام تھامے رکھا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور دشمن کو یہی گمان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر خدا دشمن کے کئی سورماؤں کو جہنم رسید کر کے خود بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں صحابہ کرام کو آواز دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دوبارہ جمع ہوئے، پہاڑ کی طرف پیچھے ہٹے اور وہاں سے دشمن کے ہر حملے کو روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر کرے وہی غالب ہے۔ جنگ ختم ہوئی۔ صبر، ثابت قدمی، قربانی اور قیادت سے وفاداری کی وہ روشن مثالیں قائم ہوئیں جو قیامت تک ایمان والوں کو حوصلہ دیتی رہیں گی۔ شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں اسلام کے عظیم ترین جانباز شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شہداء کے جنازوں میں تشریف لے گئے، ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، میں ان پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اہل احد کا پیغام یہی ہے، کبھی وقتی پریشانی سے دل نہ ہارنا، کبھی وقتی نقصان کو شکست نہ سمجھنا، اور اللہ کی راہ میں قدم قدم پر جانچ ہوتی ہے، لیکن جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ چھوڑیں وہی کامیاب ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی اہل احد جیسا صبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قیادت سے وفاداری اور شہداء جیسی قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔